انگریزی مہینے کے حساب سے آج کا دن 2023 کا آخری دن ہے اور کل سے 1 جنوری 2024 کا پہلا دن ہوگا۔ اس 2023 میں ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، اچھائیاں یا برائیاں، دینی حساب سے، اسلامی اعتبار سے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا، جتنا بھی علم ہم نے حاصل کیا، جتنی بھی ہم نے پڑھائیاں کی، یا ہم نے جو کوتاہیاں کی، کھیل کود کیے، لہو و لعب میں اپنے اوقات کو ضائع و نقصان کیا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ٹٹولو، کھنگالو کہ تم کتنے پانی میں تھے 2023 میں، اگلے سال کے آنے سے پہلے تمہارے اندر کیا کوتاہیاں تھیں، تم نے اللہ کی عبادت میں کتنی مشغولیت رکھی، کتنے زیادہ اجر و ثواب کیے، اس چیز پر غور و خوض کرو اور آئندہ آنے والے سال کے لیے تیاری کرو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، اور بڑا ہی افسوس ہے، بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے 2023 کی کوتاہیوں کو، سستیوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور 2023 کی آمد پر ہم 2024 کی آمد پر ہم جشن منانے لگے۔ نئے سال کی آمد پر جو لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہر طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، طرح طرح کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، وہ ان کو یہ جان لینی چاہیے کہ یہ نئے سال کا جشن یہ انگریزوں کی دی ہوئی چیز ہے۔ انگریزوں نے، یہودیوں نے ایک 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا تو سبھی لوگوں نے بھی منایا، کہ نئے سال کی آمد پر یہ جشن منانا اور نائٹ کلبوں میں ڈانس کرنا، نیز شراب و شباب کی محفلوں کا انعقاد کرنا، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی محفلوں سے صرف 2 چیزوں کا حصول ہوتا ہے، ایک شراب و نشے بازی کا، اور دوسرا عورتوں کے استحصال کا۔ مسلمانوں کا مہینہ محرم کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، لیکن نئے سال کی آمد پر نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا، اور نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جشن منایا، نہیں آپ کے بعد کے تابعین نے اور تبع تابعین نے جشن منایا۔ گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر جشن منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا، ڈانس پارٹی رکھنا، نائٹ کلبوں میں جا کر شراب و شباب کی محفلوں کا انعقاد کر کے ناچنا اور گانا، عیاشی کرنا، یہ غیروں کا، انگریزوں کا رویہ ہے، ان کی روش ہے۔ ان کے ہاں کئی طرح کے تہوار ہیں، ہر آئے دن طرح طرح کی کہ وہ ایک تہوار رکھتے ہیں اور ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مان کر اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ فادرز ڈے، مدرز ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرز ڈے، برتھ ڈے، یہ ساری چیزیں ہر ایک کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ آج کل دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ مسلمانوں نے بھی ان غیروں کے رویوں کو اور روش کو، ان کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہے۔
سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، اس کی روش اختیار کی، اس کے طریقوں کو اپنایا، اس کے کلچر کو اپنایا، اس کے آرٹ کو اپنایا، تو وہ شخص اسی میں سے ہے۔ آج کل مسلمان بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، چلڈرینس ڈے مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، فادرز ڈے، مدرس ڈے، کرسمس ڈے اور ہیپی نیو ایئر بھی منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ نیا سال منانا مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ نئے سال کی آمد پر جشن منائیں۔ کیوں؟ اس کے کئی ریزنز ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جو سال گزر رہا ہے اس سال پر ہم غور کریں، نہ کہ جشن منائیں بلکہ اس کا محاسبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے حساب و کتاب لیا جائے اس سے پہلے تم خود ہی اپنے آپ کا حساب و کتاب لے لو۔ تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ یہ سال جو ہم سے گزرا وہ کیسا گزرا، کوتاہیوں میں گزرا، سستی میں گزرا، کھیل کود میں، لہو و لعب میں گزرا، یا اللہ کی یاد میں، پڑھائی لکھائی میں، ترقی میں، آگے بڑھنے میں، پروگریس میں گزرا، کیسے گزرا، اس پر ہمیں غور و خوض کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم غور و خوض کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو سال گزرا اس میں ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا سال جب آئے گا تو اس میں ہم پھر سے ایک نئے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں بھی پڑھائی لکھائی کر کے یا ٹیکنیک سیکھ کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے محاسبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو سال گزرا، یہ گزرنے سے ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے تجھے نیا سال مبارک۔ تو ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم سے یہ جو سال گزرا اس میں جو ہم سے کوتاہیاں رہی، جو جوانی میں ہم نے کوتاہی کی، ہم کوشش کریں کہ اسی جوانی میں ہم بہت سارے اجر و ثواب کمائیں اور بہت ساری پڑھائی لکھائی کریں، کیونکہ اسی جوانی میں ہی انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس سال میں ہم تندرست تھے، ہو سکتا ہے کہ اگلا سال میں ہم بیمار پڑ جائیں، تو اللہ سے خیر کی دعا کرو اگلے سال کے لیے، اور پھر ہم اپنی تندرستی کو غنیمت جانیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس سال میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس خالی اوقات رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں ہمارے پاس مشغولیت ہو جائے، ہم بیجی ہو جائیں، مصروف ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے غنیمت، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری کو فقیری اور غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس سال تم زندہ ہو سکتا ہے کہ اگلا سال تمہاری موت ہو جائے، اس لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اس طرح کے جشن مت مناؤ۔ جو کچھ بھی حاصل کیا اس پر غور و خوض کرو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان یہی کہے گا کہ اللہ تو مجھے اور وقت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ طور طریقے یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں، اس لیے ان طریقوں کو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے،
لیکن جیسے ہی 31 دسمبر کا دن ہوتا ہے، جیسے ہی 31 دسمبر آتا ہے، لوگ 12 بجے رات تک جاگتے ہیں، اور 12 بجنے سے جیسے ہی آگے کانٹا گزرتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اور ہیپی نیو ایئر کی صدائیں ہر طرف گونجتی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم یقیناً پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک بالش دوسرے بالش سے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈا کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں تو پھر اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ کی تم پیروی کرو گے، اور یہود و نصارہ مسلمانوں کا شروع سے ہی دشمن رہا ہے، لیکن یہ بدنصیب مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، شکل و صورت میں بھی، وضاقتہ میں بھی، اور ہر طرح کے غلط رویوں میں بھی۔ یہ جشن، نیا سال کا جشن منانا اور اس طرح کی رنگریلیاں اور کھیل بازی کرنا، تماشے کرنا، یہ یہود و نصارہ کی دین ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بری چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ایک نیا سال جو آنے والا ہے ہم اس میں اللہ رب العالمین سے خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ آئیے اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رضوان من الرحمن وجواز من الشیطان المعجم الاوسط للطبرانی، آمین۔